بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو صراحت کے ساتھ کہا ہے۔ البتہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے دو خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ کر دی گئی۔ ان میں آپ کے عہد سے لے کر آج تک کہیں ایک حرف کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر سال صرف ہندوستان میں قرآن مجید کی 1 کروڑ سے زیادہ نسخے چھپتے ہیں۔ دوسرے ممالک اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں یہ کتاب موجود نہ ہو، اور یہ کتاب ہر وقت ہر شخص کے لیے پہلے بھی دستیاب تھی اور آج بھی دستیاب ہے۔ ان نسخوں میں کہیں ایک نقطہ زبر زیر کا بھی فرق نہیں پایا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور صبح سے لے کر رات تک زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ حدیثیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف کراتی ہیں۔ اس لیے اگرچہ پیغمبر کے آنے کا سلسلہ باقی نہ رہا، لیکن انسان ان ماخذ سے اپنی زندگی کے بارے میں خدا کی مرضی کو آسانی سے جان سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال تک اپنی والدہ اور ان کی وفات کے بعد 9ویں سال تک دادا کی پرورش میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نہایت محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ اس یتیمی کی زندگی نے آپ کے اندر یتیموں اور کمزوروں کے بارے میں محبت اور رحم دلی کے بے پناہ جذبات پیدا کر دیے۔ آپ کی سچائی اور امانت داری کا اتنا شہرہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے اندر فطری طور پر بڑی حکمت و فراست بھی پائی جاتی تھی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے کعبہ کی ٹوٹی ہوئی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے مرحلے میں مختلف قبیلوں کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ایسی لڑائی چھڑ جائے گی کہ خون کی ندیاں بہنے لگے گی۔ لیکن سب لوگوں نے آپ کو حکم مان لیا اور آپ نے ایسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترنا شروع ہوا۔ اس اچانک پیش آنے والے واقعے سے آپ گھبرا گئے۔ آپ فوراً اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کی ڈھارس باندھی اور کہا، خدا کی قسم، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کسی اچھے کام کی وجہ سے انسان مصیبت میں پڑ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان فرمائیں، تو مکہ کے قدیم طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے آواز لگائی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں۔ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، سچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے مجھے امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا؟ تمام لوگوں کی زبان پر تھا، امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، بظاہر ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی گروہ ہم پر حملہ کرے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، نہیں دیکھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کہیں اور ہم اس پر یقین نہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کے پیغمبر ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس اعلیٰ معیار پر تھے
کہ جن لوگوں کے درمیان آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک پورا وقت گزارا، ان سے آپ کو اپنے بارے میں دریافت کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہوا۔ اسی لیے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اس بات کی ہمت نہیں کر سکے کہ آپ کی اخلاق و کردار پر انگلی اٹھائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو رحم دلی اور امن و صلاح اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، رحم کرنے والوں ہی پر خدائے مہربان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو لوگ کمزور اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے خصوصی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اچھے سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی محبت کے ساتھ پرورش کرے، وہ جنت میں میرے بہت قریب رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں اور بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے وہ ہمارا آدمی نہیں۔ عورتوں کے ساتھ خاص طور پر اچھے سلوک کی تلقین کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے پوچھیں گے، میں بیمار تھا تم نے عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میرے کپڑے نہیں تھے تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ پوچھے گا، اے اللہ، کیا آپ بیمار پڑ سکتے ہیں اور میں آپ کی عیادت کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو کپڑے پہنا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو فلاں بیمار کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتے، اگر تم فلاں بھوکے کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، اگر تو فلاں ننگے کے پاس جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا حال یہ تھا کہ مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان لانے والوں نے نہایت تکلیف میں گزارے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، بعضوں کو ریت پر گھسیٹا گیا، بعضوں کو آگ سے انگارے پر لٹکایا گیا، بعض مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا۔ خود آپ کے گھر کی دہلیز پر کانٹے ڈالے جاتے، گھر کے اندر کچرا پھینک دیا جاتا، گلے میں اونٹ کی اوجھ کا پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں نہ کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ اپنے ساتھیوں کو اس کی اجازت دی۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے زیادہ تر لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اب یکسوئی کے ساتھ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، لیکن اہل مکہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی پر اگلے ہی سال حملہ کر دیا اور بدر کے میدان میں، جو مدینے سے 80 میل پر واقع ہے، جنگ کی نوبت آ گئی۔ اللہ کی ایسی مدد ہوئی کہ دشمنوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ آپ نے قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ رہا کرتے ہوئے انہیں نئے جوڑے پہنا کر رخصت کیا۔ اگلے ہی سال دوبارہ مکہ والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور یہ لڑائی بالکل مدینہ کی سرحد پر لڑی گئی۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس حال میں بھی آپ حملہ کرنے والوں کے لیے دعا ہی کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد پھر اہل مکہ نے مختلف قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ اتنی بڑی اور جنگی وسائل سے مالا مال فوج تھی کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ بالآخر دشمنوں کو واپس ہو جانا پڑا۔ یہ واقعہ مدینہ آنے کی 5ویں سال کا تھا۔ اس تابڑ توڑ حملے کے باوجود اگلے سال آپ مسلمانوں کے ساتھ احرام کا لباس پہن کر مکہ کے لیے نکلے، جو امن اور جذب عبادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور عربوں کی روایت کے مطابق احرام باندھ کر آنے والے کسی شخص کو کعبہ کا طواف کرنے سے روکا نہیں جاتا تھا، لیکن پھر بھی اہل مکہ نے اجازت نہیں دی اور بالآخر آپ نے لڑائی سے بچتے ہوئے اہل مکہ کی شرطوں پر صلح کر لی اور واپس ہو گئے۔ اہل مکہ نے اس معاہدے کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور مسلمانوں کی حلیف قبیلہ کو، جو غیر مسلم ہی تھا، مکہ میں دوڑا دوڑا کر قتل کیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے بچنے کے لیے ان سے کہا کہ وہ ان کا خون بہا ادا کر دے، مگر انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا
اور کہا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے۔ چنانچہ جس قبیلے پر ظلم کیا گیا تھا اس کے اصرار پر مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کی 8ویں سال آپ اپنے 10,000 ساتھیوں کو لے کر پھر مکہ روانہ ہوئے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ اہل مکہ نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیا۔ اس وقت وہ تمام دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دلوائی تھی، قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مسلمانوں کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچائی تھی، مکہ چھوڑ دینے کے باوجود مدینہ پر بار بار حملہ کیا تھا۔ لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ ان کو ان جرائم کی یاد دلا کر شرمندہ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ امن و شانتی کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دی کہ کوئی مسلمان دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے شر سے لوگ امن میں رہے۔ زیادہ تر پڑوسیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو نہ ستائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پر ایمان ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو امن شانتی کی طرف لانا، شرم و حیا کی دعوت دینا اور اخلاق کی اصلاح کرنا تھا۔